السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. مستویٰ ثالث کے اندر توحید کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کا یہ پہلا درس ہے، اور اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ توحید. اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ استسلام للہ بالتوحید، کہ توحید کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یہ ہے اسلام. تو اسلام کے جو ضد ہیں، اپوزٹ جو چیزیں ہیں، وہ ہے کفر اور شرک. کفر کیا ہے؟ تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد نہیں کرنا، یہ ہے کفر. اور شرک کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی اپنے آپ کو اللہ کے بھی سپرد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی خود کو سپرد کر دیں. تو یہ ہے شرک، اور یہ دونوں کے دونوں جو ہے کبیرہ گناہ میں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور یہ شرک جو واقع ہوتا ہے یہ توحید کے اندر واقع ہوتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء اور صفات. اور ان تینوں اقسام کے اندر جو ہے شرک واقع ہوتا ہے. توحید الوہیت کے اندر بھی، توحید ربوبیت کے اندر بھی، توحید اسماء اور صفات کے اندر بھی. اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو صفات ہیں، انہیں اگر کسی مخلوق کے لیے آپ ثابت کرتے ہیں تو وہ اسماء اور صفات کے اندر شرک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، توحید ربوبیت کے اندر اگر آپ کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو توحید ربوبیت کے اندر شرک ہوا. اور اگر الوہیت کے اندر کی عبادتیں ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اگر الوہیت کے اندر اگر آپ کسی دوسرے کو شریک کرتے ہیں تو یہ توحید الوہیت کے اندر شرک ہے. دعا جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا مانگنے لگیں، سجدے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے ہیں، اگر آپ مزاروں پہ جا کے سجدے کرنے لگیں، نظر و نیاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنی ہے، اگر جو ہے کسی مخلوق کے لیے نظر و نیاز ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، توحید الوہیت کے اندر شرک. اور سب سے زیادہ شرک جو واقع ہوتا ہے وہ توحید الوہیت کے اندر واقع ہوتا ہے. شرک سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ شرک جو ہے یہ ایک عظیم ترین گناہ ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. باقی جتنے بھی گناہ ہیں اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مقرر کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹے بڑے گناہ ہیں اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں. اور شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ شرک سب سے بڑا گناہ اس لیے ہے کہ نمبر 1 کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خصائص ہیں، ان خصائص کو، ان صفات کو بندہ جو ہے دوسروں کے لیے ثابت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خصائص ہیں وہ خصائص جو ہے بندہ جو ہے دوسرے کے لیے ثابت کرتا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ صفت جو ہے آپ کسی دوسرے مخلوق کے اندر اگر آپ ثابت کریں کہ آپ کو یہاں پہ بھی رزق مل جائے گی، یہاں پہ بھی جو ہے آپ کو فلاں مزار پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اولاد مل جائے گی، فلاں جگہ جائیں گے تو آپ کو رزق مل جائے گی،
تو یہ خصائص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خصوصیت ہے، اس خصوصیت کو بندہ اگر دوسرے کے لیے ثابت کرتا ہے تو یہی کیا ہے؟ شرک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی، کہ کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھ کے دوسری جگہ پہ رکھی جائے۔ تو عبادت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کیا جائے، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی نہ کی جائے تو یہ بھی ظلم ہے، عبادت نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ظلم ہیں۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ یعنی جس کی وجہ سے شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے لیے دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اسی لیے جو ہے یہ سارے گناہوں میں سب سے عظیم ترین گناہ ہے۔ اور اس کا یعنی دوسرا سبب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مقرر کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا۔ تیسرا سبب جس کی بنیاد پہ جو ہے شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے اوپر جنت کو حرام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے اوپر جنت کو حرام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والوں کی مدد نہیں کرے گا، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف کرے گا، اور نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو جنت کے اندر داخل کرے گا، بلکہ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ شرک کی وجہ سے سارے کے سارے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بھی بندہ نیکی کرتا ہے وہ ساری کی ساری نیکی ختم ہو جاتی ہے، سارے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، کوئی بھی چیز باقی نہیں رہتی۔ اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان ہے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر انہوں نے یعنی نیک لوگوں نے بھی اگر شرک کیا، جو موحد ہیں، جو توحید پرست ہیں، جو مومن ہیں، اگر ان لوگوں نے بھی شرک کیا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ بھی یہ کیے، جو بھی نیکیاں انہوں نے کی وہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے شرک کیا تو وہ ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اور صرف یہ نہیں، عام لوگوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی آپ کی جانب اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے سارے لوگوں کی جانب، سارے نبیوں کی طرف اس بات کی وحی کی گئی لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے بھی، ایسا ممکن نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو گیا
کہ اگر آپ نے بھی اگر شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شرک جو ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے، اور جو ہے یہ شرک جو ہے سارے کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی نیک اعمال کیے تھے ہم نے اس کی طرف توجہ دے کر انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح سے کر دیا۔ تو مشرکین کے اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ سارے ان کے شرک کی وجہ سے جو ہے ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر کہا کہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر کے بارے میں نہ بتاؤں، اس گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں جو کہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا ہے؟ تو جب صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاشراک باللہ، کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین۔ اور پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، یہ بھی جو ہے اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، جو بھی شرک ہے، چھوٹے بڑے جو شرک ہیں ان کے بارے میں ہم سمجھیں، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر کسی بھی طرح سے کسی بھی عمل کے اندر شرک اگر ظاہری طور پہ اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر شرک ہے تو پھر اس سے ہم بچیں، اور اگر ہمیں شک ہوتا ہے تو شک کی جگہوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اگر بندے نے شرک کیا تو پھر ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ اس لیے جو ہے شرک سے خود کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا، اپنے رشتہ داروں کو بچانا، سب کو بچانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں ہمارے اعمال جو ہے برباد ہو سکتے ہیں، اور ہم جو ہے یعنی گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے جو ہے یعنی یہ جو اسباب ہیں ان اسباب کے اوپر غور کریں، اور یہ سارے کے سارے اسباب جو ہے ہمارے سامنے اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے شرک جو ہے یہ حقیقت میں ایک ایسا عیب ہے اور ایک ایسا نقص ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے اس ذات پاک کے اندر لگائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی ہمسر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے عیب سے اپنے آپ کو پاک کیا، لیکن شرک کے ذریعے سے یہ عیب لگایا جاتا کہ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی کوئی برابر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بھی اللہ تبارک تعالیٰ جیسا بھی کوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ عیب جو ہے شرک کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اسی لیے جو ہے شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا جو ہے شرک سے خود کو بچانا، اپنے گھر والوں کو بچانا، اپنے رشتہ داروں کو بچانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں، توحید کو پڑھیں، توحید الوہیت کو سمجھیں، توحید ربوبیت کو سمجھیں، توحید اسماء اور صفات کو سمجھیں، اور اپنی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف عبادت کریں،
اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کریں، اسی کے لیے نماز قائم کریں، اسی کے لیے زکوٰۃ دیں، اور یہی جو ہے سیدھا دین ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ تو اگر اس دین کو اگر ہم چھوڑتے ہیں اور توحید کو اگر ہم چھوڑتے ہیں تو پھر اسی صورت میں جو ہے ہم شرک کی طرف چلے جائیں گے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم توحید کو پڑھیں اور توحید کے مطابق عمل کریں، اور اسلام اسی کا نام ہے کہ توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا، اور کفر اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ سوال کر سکتا ہوں؟